السلام علیکم، ویلکم ٹو رائل گیسٹ. میں حسین خان. آج کا جو ہمارا شو ہے وہ ایجوکیشن پہ ہے. ایجوکیشن ایک ایسے سسٹم ہے جو سویلائزیشنس کو تراشتا ہے، جو ممالک کی رائز اینڈ فال کا باعث بنتا ہے. آج ہم ڈسکس کریں گے ایجوکیشن کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، اور فارن ایجوکیشن ان پاکستان. ہمارے جو دو سینئر گیسٹس ہیں وہ موجود ہیں. ہمارے جو پہلے گیسٹ ہیں وہ ہیں ایڈوکیٹ وجیہ الدین خان صاحب. وہ ایک سینئر قانون دان بھی ہیں اور ایکسپرٹ ہیں لیگل ایجوکیشن میں. ویلکم ٹو آور شو سر. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، آپ کو بلانے کا بہت شکریہ. ہمارے جو سیکنڈ گیسٹ ہیں ڈاکٹر ارنسٹ فہیم، ایک سینئر ایجوکیشنسٹ ہیں اسپیشلی ریگارڈنگ برنگنگ فارن ایجوکیشن انٹو پاکستان. ویلکم ٹو آور شو سر. آپ کا بہت بہت تھینک یو ویری مچ زین. سر پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. میں سر وجی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ایجوکیشن، اگر آپ اپنے ورڈز میں اس کو. دیکھیں، جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ جو سویلائزیشن تراشنے کے لیے ایجوکیشن کی انتہائی اہمیت ہے، اور جو بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 21 سینچری ہے اور بہت سے ملکوں نے اس کا جدید ٹیکنالوجی کے اندر مہارت حاصل کی. یہ اگر تمام چیزوں کا جو آغاز ہے، نقطۂ آغاز تعلیم سے ہوتا ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کے عروج پہ جو پہنچنے کی منزل ہے وہ ہم ایجوکیشن کے ذریعے ہی حاصل کرتے ہیں. سر میرا خیال ہے امپروونگ رویے بھی میرا خیال ہے ایجوکیشن سے ہی ہوتے ہیں. بیسیکلی بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. ایک جو آپ میل جول ہے، ہمارے آپس میں روابط ہیں، اور ہمارا جو ترقی کرنے کا ایک عمل ہے، وہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ایجوکیشن کے زیر سایہ ہیں، اور ایجوکیشن ان کو ڈومینیٹ کرتی ہے. ایون کہ ایجوکیشن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو سب کے لیے یکساں میسر آتا ہے، اور اس میں طبقاتی نظام ہو، چاہے اس کے اندر مختلف اقوام ہوں، تمام کو یکساں مواقع میسر آتے ہیں، اور وہ اس کے اندر آتے ہیں، اپنا کمپٹیشن کرتے ہیں، اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں، اور بہتری کی طرف جانے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ تعلیم کو بہتر سے بہتر طریقے سے ڈلیور کیا جائے. سر وجی آپ تھوڑا سا میں بتائیں سگنیفیکنس آف ایجوکیشن ان پاکستان، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی معاشرہ ہے، جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اندر ترقی کے لیے ایجوکیشن انتہائی اہمیت رکھتی ہے. اور میں خاص طور پہ آپ کو اگر بات کروں گا ویسٹرن کنٹریز کی، اور اگر آپ امریکہ کی بات کریں، پھر جاپان کی بات کریں موجودہ دور میں، تو یہ تمام ممالک نے جو ترقی کے ایک عروج پر پہنچے ہیں وہ صرف تعلیم کے طریقہ کار کو استعمال کر کر پہنچے ہیں. میں دوبارہ زور دوں گا، تعلیم کے طریقہ کار کو استعمال کر کر پہنچے ہیں. پاکستان میں تعلیم سے زیادہ اس کا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کا ایک طریقہ کار وضع کریں جو ایک مختلف ادوار میں مختلف اس کا ربط ٹوٹتا رہا ہے. اگر آپ آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں یا 20 سال پہلے چلے جائیں، ان کا آپس میں ربط نہیں ہے. کبھی ہم ایجوکیشن کا ہم نے ایک فلسفی سمجھی نہیں ہے کہ ہم نے اسے گول یا ہمارا آبجیکٹو کیا ہے، ہم کیا چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں. ہم نے جو اچیو کرنی ہے ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے. وہ کیا چیز اچیو کرنی ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جو 30 ایئر کے اندر جو دنیا میں، پاکستان کی بات بعد میں ہم کریں گے، پہلے دنیا کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 30 سال میں جو دنیا میں ترقی ہوئی ہے شاید 200 سال میں بھی اتنی نہیں ہوئی، اور شاید جو اگلے 10 سال میں ترقی ہونے جا رہی ہے وہ شاید پچھلے 30 سال میں بھی نہ ہوئی ہو. پاکستان میں اب آ جائیں، ہم نے اس بات کو پہلے سمجھنا ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ کس طریقے سے اپنے آپ کو ان کے ہم آہنگ کرنا ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو کس طرح ان کے ساتھ ربط جوڑنا ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نے صرف ایک کام کر لیا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے اس تعلیم کی طرف جانا ہے جس کو دنیا کو ضرورت ہے، اور ہم نے اگر ایک جملہ سمجھنا ہے، کوئی لمبی چوڑی بات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ دنیا کو جس چیز کی ضرورت ہے ہم نے اس چیز کے لیے تعلیم کو اور اس کے لیے تعلیم کے دینے کے طریقہ کار کو بہتر کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمارا معیار بھی اس کا کافی بہتر ہو جائے گا. جبکہ اگر آپ ہماری ہسٹری میں چلے جائیں تو میں آپ سے 1857 ہم علی گڑھ سے چلے جاتے ہیں، ہم نے کافی ترقی کی. ہم نے ایجوکیشن میں ہمارے، اگر آپ پوائنٹ دیکھ لیں، ہمارا نثر پہ کام دیکھ لیں، ہمارا آپ ٹیکنالوجی سائنس پہ کام دیکھ لیں، مسائل ٹیکنالوجی پہ چیزیں دیکھ لیں، ہم نے بڑے پازیٹیو مثبت انداز سے کام کیا ہے.
اور ہمارا جو بھی کام کرنے کا انداز یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم بھی ترقی کریں، لیکن ہوا یہ ہے ہمارا وہ سیکوینس نہیں ڈیولپ ہو سکا کہ دنیا کیا کرنا چاہ رہی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے اپنا ربط نہیں ان کے ساتھ جوڑا، یعنی ہم ان کے برابر آنے تو برابر تو آپ اس وقت آتے ہیں جب ربط جوڑتے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ میرا کیا کتنے درجے پیچھے ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ 20 سال پیچھے ہوں، لیکن جب ربط جوڑتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا پیس ریکوائرڈ ہے، کیا کتنی آپ کو جلدی اس تک پہنچنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے، لائق لوگ موجود ہیں. جب یہی لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں جاتے ہیں، وہاں جا کے انتہائی اعلیٰ طریقے سے اپنی جو سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں اور جس پروفیشن میں جاتے ہیں وہ اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں ان کو ایک باقاعدہ طور پہ ایک ضابطہ دیا جاتا ہے اور پالش بھی کیا جاتا ہے. پالش بھی کیا جاتا ہے اور ڈیفینیٹلی پالش بھی کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت سارا کام کیا ہے فارن ایجوکیشن پہ، آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ واٹ از دی امپورٹنس آف فارن ایجوکیشن پاکستان کی، اگر آپ اس میں دیکھیں کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے فارن ایجوکیشن ان پاکستان. پاکستان کے اندر فارن ایجوکیشن جو ہے نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ینگسٹرز کے لیے یہ ایک ترقی کی سیڑھی ہے. اور اس کو اگر ہم اپنا سٹارٹ سے دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ یو کے سے اپنی ایجوکیشن حاصل کی، اور اس کے بعد ان کی بہترین صلاحیتوں کی مدد سے آج ہم پاکستان میں ایک آزاد ملک کے طور پہ بیٹھے ہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال بھی، ڈاکٹر علامہ اقبال یا اور بہت سارے ہماری یہ مثالیں ہیں. تو فارن ایجوکیشن جو ہے ہمیں ربط دے کے آتی ہے، جو کہ ہم مختلف اپنے ینگسٹرز کو پوری دنیا کے ساتھ ایک جیسا لے کے سسٹم کو آتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک ینگسٹر جو ہے ایک فارن ایجوکیشن حاصل کر کے آتا ہے تو پھر وہ اسی سٹینڈرڈ کو فالو کرتا ہے جو کہ ہمارے پاس ایک یو کے اندر ایک اسٹوڈنٹ لیتا ہے، یو ایس میں لیتا ہے، یا کسی بھی ڈیولپ کنٹری کے اندر لیتا ہے. تو فارن ایجوکیشن ایک نہایت ہی اہم حصہ ہے، اور ہمارے ہائر ایجوکیشن اور برٹش کونسل آلریڈی اس پہ بہت ساری ورکنگ کر رہی ہے کہ اس کو ہمیں اور زیادہ جو ہیں وہ موقع جو ہیں وہ فراہم کر رہی ہے، اور ڈفرینٹ اسکالرشپ لے کے آئی ہے. اور جتنا بھی ہم برٹش کونسل جو ہے وہ اس وقت ہائر ایجوکیشن کے ساتھ نہایت ہی 2025 تک کی ان کی ایک پالیسی ہے جس میں وہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ برٹش ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے ہماری ہائر ایجوکیشن کو ملا دیا جائے گا. ڈاکٹر ارنسٹ آپ نے اتنا سارا کام کیا فارن ایجوکیشن میں، یو ریسیوڈ لاٹ آف اوارڈز ریگارڈنگ اٹ. آپ ہمیں بتائیں، آپ ابھی یو کے کی بات کر رہے تھے، ہاؤ از یو کے ایبل ٹو مینٹین سچ کوالٹی ان دیئر ایجوکیشن؟ اتنے سال ہو گئے، میرے خیال ہے پچھلے 50 سال میں یو کے کی ایجوکیشن از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. تو وہ کیا ایسا کرتے ہیں اپنی ایجوکیشن سسٹم میں کہ وہ انہوں نے کوالٹی مینٹین کی ہوئی ہے اتنا عرصہ؟ یو کے نے بیسیکلی ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ہے، اور انہوں نے لاسٹ 50 ایئرس سے دے آر آن دا ٹاپ 2. کبھی یو ایس سب سے اوپر ہوتا ہے ایجوکیشن میں اور کبھی یو کے. اور انہوں نے اس کے اوپر اپنا جو بجٹ ہے وہ بہت زیادہ، جتنی بھی پبلک یونیورسٹیز ہیں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرتی ہیں، اور وہ اپنے بچوں کے لیے ابھی ہم نے اس پہ دیکھا تھوڑا سا جب ورک کیا تو یو کے کی یونیورسٹیز کی جو ریسرچ ہے جی وہ ٹاپ پہ ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جو یورپین کنٹریز ہیں اور ان میں 2012 سے وہ کنٹینیوسلی جو ہیں وہ ٹاپ پہ ہے. تو اسی وجہ سے جب آپ کی ایجوکیشن کے اندر ریسرچ ہوگی اور انوویشن ہوگی تو پھر وہ ہمیشہ جو ہے وہ ٹاپ پہ رہے گی. سر وجی آپ ہمیں بتائیں کہ جب ایک لڑکا یا ایک اسٹوڈنٹ یا ایک لڑکی باہر سے کر کے آتی ہے فارن ڈگری، تو وہ سی وی میں، اپنے انٹرویوز میں، اس کی پرسنالٹی میں ایڈ ویلیو کس طرح کرتی ہے ایک یو کے کی ڈگری یا ایک یو ایس کی ڈگری؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی جب آپ یو کے میں پڑھ کے آئے یا فارن کنٹریز میں ایگزامپل دوں گا، فارن کنٹریز میں یو ایس ہے، آسٹریلیا ہے، اور یورپین کنٹریز ہیں، یونائٹڈ کنگڈم ہے، یونائٹڈ کنگڈم یو کے ہے. اب جب وہاں سے آپ ایجوکیشن، جب وہاں سے آپ نے ایک ٹائم اسپینڈ کیا، آپ نے 2 ایئرس لگائے، آپ یا 4 ایئرس میں آپ کمپلیٹ کر کے آئے یا پاکستان میں، تو ڈیفینیٹلی آپ نے وہاں نئی نئی چیزیں سیکھیں. آپ ریسرچ میں رہے، ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر رہے جہاں آپ کو یہ چیز کا پتہ چلا کہ آپ کی ایجوکیشن آپ کو کہاں تک مزید لے کے جائے گی. کیونکہ ایجوکیشن جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا جو کنٹریز نے ایک گراں قدر کامیابی حاصل کی ہے،
ان کنٹریز کے اندر ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ ایجوکیشن جو آپ حاصل کرتے جاتے ہیں آپ کے لیے مزید ترقی کے راستے آسان ہوتے جاتے ہیں. اب جب پاکستان میں آپ وہی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد آتے ہیں تو آپ کو ایک تو روشن خیالی کے ساتھ چلنا ہے, پازیٹیو رہنا ہے, پازیٹیو طریقے سے چلنا ہے, اور آپ نے جس طریقے سے ایجوکیشن حاصل کی ہے آپ نے اسی طرح دوسرے لوگوں کو پاکستان میں گائیڈ کرنا ہے. پرابلم بعض اوقات میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو تعلیم تو حاصل کر آئے لیکن جب آ کے پاکستانی انوائرمنٹ میں آئے تو ہم نے وہ پاکستانی ایک کنونشنل یا ٹریڈیشنل انوائرمنٹ کو کی طرف فوکس کیا اور اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی. اس سے دو نقصانات ہوئے. ایک تو جو ہم نے مثبت پازیٹیو اپروچ اڈاپٹ کی تھی ایک تو ہم اس سے دور ہو گئے. دوسرا جو ہم نے ایک کافی ٹائم سپینڈ کیا تھا جو ہم باہر لگا کے آئے تھے اور وہ ہم چاہتے تھے کہ یہاں کنورٹ کریں اور لوگوں کو فائدہ ہو اور وہ فائدہ نہ پہنچا سکے. میں آپ کو اگزامپل دوں گا جیسے بہت ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی. دیکھیں وہ انہوں نے کیا تھا. انہوں نے جب وہ یو کے گئے انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی, انہوں نے چیزیں سیکھیں, انہوں نے وہاں کے انوائرمنٹ کو سمجھا. اسی طرح ڈاکٹر علامہ اقبال تھے وہ جب گئے جیون کے جرمنی گئے وہ یو کے گئے انہوں نے بھی جا کے انوائرمنٹ کو سمجھا, ایجوکیشن کے سٹائل کو سمجھا. انہوں نے اپنے آپ کو وہاں محدود نہیں کیا. پاکستان میں آئے اس جو موجودہ آپ بر صغیر کہیں گے اور جو میں اپنے کیونکہ پاکستان کو وہ آزاد کرانے میں ان کا ہمارے ہیرو ہیں ہم ان کو پاکستان کے ذریعے سے دیکھیں گے. اگر انہوں نے یہاں آ کے بے شمار لوگوں کو فائدہ دیا. آج تک میں آپ کو آج 2022 میں بات کر رہا ہوں آج بھی جو پاکستانی اسٹوڈنٹ یو کے جاتے ہیں وہ لنکن کے میں بطور بیرسٹر انرول ہونا پسند کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ قائد اعظم نے ایک ایسے طریقہ کار کو انہوں نے ہمیں لے کے چلے جہاں روشن خیالی تھی, جہاں ایک آبجیکٹو تھا جس کے پیچھے انہوں نے کام کیا اور انہوں نے مزید ہمیں اس پہ زور دیا کہ آپ نے اس طریقے پہ رہنا ہے, آپ نے وائلنس کی طرف نہیں جانا, آپ نے نیگیٹیوٹی یا نفی کی طرف سرگرمیاں نہیں کرنی تاکہ معاشرے کو ہم نے تعمیر کرنا ہے اور ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے اور پروگریس کرنا ہے. اور پروگریس کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ فورن ایجوکیشن دیکھیے, فورن ایجوکیشن کا مقصد تو صرف یہ ہے نا کہ وہ لوگ ہم سے ایجوکیشن میں کچھ درجے آگے ہیں, ہم نے ان درجوں کو سمجھنا ہے, ان درجوں کو سمجھ کر آگے جہاں امپلیمنٹ کرنا ہے یا اپنے دوست احباب یا اپنے شاگردوں یا اپنے اداروں میں اس چیز کو کنوے کرنا ہے. اگر ہم یہ کام اتنا سا کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم رزلٹ بہت اچھے دے سکتے ہیں. تو یہ میرا اس کے بارے میں واضح خیال ہے. اور یہ میں اس پہ مزید بھی یہی کہوں گا کہ آپ سی وی کی حد تک جب جاتے ہیں آپ سی وی میں اس چیز کو مینشن کرتے ہیں, آپ نہ صرف مینشن کریں بلکہ ود آبجیکٹو مینشن کریں. یہ صرف یہاں تک نہیں کہ آئی کمپلیٹڈ مائی بیچلر ڈگری اور ماسٹر ڈگری فرام وچ یونیورسٹی, اتنا یہاں مینشن نہ کریں بلکہ آپ اپنی اورینٹیشن پہ جائیں, اپنے آبجیکٹو پہ جائیں اور آپ بتائیں کہ آپ کیسے امپروو کر سکیں گے ایک ایسے سسٹم کو جس کو ضرورت ہے امپروو ہونے کی, اور اس کے لیے وے آؤٹ کیا ہوگا اور کتنی دیر کے لیے آپ پروجیکٹ کرتے ہیں. یہ میں نے ضرور ایک ڈیفیشنسی دیکھی, سی وی کو دیتے ہوئے ہم صرف ایک اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں, اس حد تک محدود کر لیتے ہیں کہ میں نے صرف اتنی ایجوکیشن حاصل کی, جبکہ ہم ایک پورا ورکنگ پلان نہیں دیتے. سی وی تو بیسیکلی ایک آپ کی سوچ ہے جو آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں پیپرز کے اندر اور وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے, یہ میری ایکسپیرینس ہے, میں اس کی بیس پہ یا اس کی ایکسپیرینس جو میرا ہے اور جو میں فلاں فیلڈز میں اپنی اچیومنٹ حاصل کر چکا ہوں اس کی بنیاد پر میں ایک ایسا جہاں میں پلان دینا چاہتا ہوں جو یہاں کارآمد ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سی وی میں یہ چیز ہونی ضروری ہے. جو ایک مجھے فیل ہوتا ہے کہ جو یو کے اندر سی وی بڑی کمپریہنسو ہوتی ہے, بعض کا 7 پیج پہ بھی چلی جاتی ہے, وہ ڈیفینیٹلی ایک چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ ایک بندے کا. اور ابھی بھی آپ دیکھیے گا جو او لیول اے لیول میں بچے سی وی ڈیولپ کرتے ہیں ان کی آپ سی وی دیکھیں تو 4-5 صفحوں پہ چلی جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی میں سب کچھ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ورکنگ پلان کے ساتھ سی وی ڈیولپ کریں اور وہ میرے خیال میں زیادہ فائدہ مند بھی ہوگی اور ادارے بھی اس کو اچھے طریقے سے اپریشیٹ بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا امپورٹنٹ نام ہے جب فارن ایجوکیشن کے لحاظ سے جب اس کی بات کی جاتی ہے, آپ تھوڑا سا بتائیں آپ کرنٹلی کون سے پروجیکٹس کر رہے ہیں, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں. واٹ آر یو ورکنگ آن؟ ابھی ہم کرنٹلی ہم نے سینٹرل انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ آف پروفیشنل جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے لاسٹ ایئر سے.
اور اس کے پینل پہ ہم ڈفرینٹ پروگرام جو ہیں فارن سے لے کے آئے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ان کو ہم تمام جو یہاں کی لیگل بائنڈنگز ہیں اس کے اوپر ان کو ہم نے پہلے کمپلیٹ کیا ہے، اور پھر ہم اس وقت ہم IDM انٹرنیشنل یونیورسٹی UAE کو پاکستان میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور اس کے نہایت ہی ہم نے پروگرام کو جو ہے وہ ان کی فائنینسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے کہ UK کے اندر جب ہم ایک ڈگری 3 ایئرس کی کرتے ہیں تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ 45,000 پاؤنڈس جو فیس کے حوالے سے، اور کوئی 15,000 پاؤنڈ جو ہے وہ لیونگ کے لیے 60,000 پاؤنڈ کی بھی کاسٹ بنتی ہے۔ لیکن ہم نے پاکستان کے اندر اس پروگرام کو IDM انٹرنیشنل یونیورسٹی کے توسط سے 2 سال کے لیے ہم نے اس کو UAE میں پروگرام کو لانچ کیا ہے، اور تیسرے سال ہم اس کو UK میں لے کے گئے ہیں، جس سے کیا ہوا کہ وہ ایک ایسا پروگرام بنا ہے جس سے بچے کی جو کاسٹ ہے وہ اراؤنڈ اباؤٹ 30,000 پاؤنڈ پہ آ گئی ہے۔ اچھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کی ہے جس میں ہم ڈفرینٹ ایکسٹرنل پروگرام جو ہیں وہ IDM نیشن کیمپس کے تھرو پاکستان میں لے کے آئے ہیں۔ اچھا۔ IDM نیشن کیمپس جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ پروگرام کر رہا ہے، جس میں سری لنکا، انڈیا، کمبوڈیا، UAE، اور نیکسٹ ایئر ہم پاکستان میں اس کا کیمپس لے کے آئیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی وہ اب کوشش کر رہے ہیں، آئی واز ریسرچنگ آن دس پروجیکٹ، وہ بنگلہ دیش میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈگریز انٹروڈیوس کریں۔ IDM انٹرنیشنل کالج جو ہے یہ ایشیا کو میرا خیال ہے یہ پورا کور کر رہے ہیں، ایشیا کو کر رہے ہیں، اور یہ بکنگم شائر نیو یونیورسٹی کا جو ہے یہ کالج ہے، ایفیلیٹڈ کالج ہے، اور کالج آف لا ہے UAE میں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام جو ایشین کنٹریز ہیں جن کے لیے UK کے اندر ایک ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایجوکیشن بہت مہنگی ہوتی ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پاکستان کے اندر اور یا ڈفرینٹ ایشین کنٹریز کے اندر لو کاسٹ پہ لے کے آئیں، اور اس کے ایکسٹرنل ڈگری پروگرام جو ہیں جس میں LLB، LLM، IMBA، BA بزنس مینجمنٹ، کمپیوٹنگ ہے، پھر ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر کے پروگرام ہیں، ان سارے پروگراموں کو ہم پاکستان میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور خداوند کے فضل سے بڑی تیزی سے ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بڑا نیک کام کر رہے ہیں، اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو کاسٹ افیکٹونیس، جس طرح آپ نے بھی مینشن کیا کہ کتنے سارے پاؤنڈز وہ اسٹوڈنٹ سیو کرے گا اگر آپ کے سسٹم کے تھرو وہ ڈگری کو پرسیو کرے گا، تو میرا خیال ہے کہ اٹ از لائک ایجوکیشن فار آل، یہ ایسے ہے؟ یا ڈیفینیٹلی ہماری جو ورکنگ ہے جو پاکستان کے اندر ابھی ہم نے 2 جو ہیں سینٹرز کو لانچ کیا ہے، ایک ہم نے DHA فیز 5 میں حلیم انسٹیٹیوٹ کو، اور گجرانوالہ میں ہمارے پاس ایک سینٹر ہے اپنا جس کے اوپر ہم نے ان پروگرامز کو لانچ کیا ہے۔ اور آپ کی بات جو ہے وہ بہت اچھی ہے کہ یہ ایجوکیشن فار آل ہونی چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فارن ایجوکیشن ہے یہ تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو، اور ہم اس کو فردر جو ہے اس کے جو کریکولمز ہیں ان کو ہم ہائر ایجوکیشن کے ساتھ یا ڈفرینٹ جو ہماری گورننگ باڈیز ہیں جو ایجوکیشن کو دیکھ رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم شیئر کریں، اور ہم جو پاکستانی کریکولم ہے اس کو بھی اپڈیٹ کریں اپنے ان سارے فارن یونیورسٹیز کے ساتھ، تاکہ جو بچہ ہے پاکستان کا جو ایجوکیشن بھی اگر حاصل کرے تو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ باقاعدگی سے اپنا مکمل جو ہے وہ کمپیٹ کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب اس ڈسکشن کو مزید ڈسکس کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ٹیک اے بریک۔ جی ویلکم بیک فرام دا بریک۔ سر وجی آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ایک LLB ڈگری آفر کر رہے ہیں، LLM آفر کر رہے ہیں، دیگر کالجز اور یونیورسٹیز بھی فورن UK کی LLB آفر کر رہے ہیں، LLM آفر کر رہے ہیں۔ لاء کی ڈگری کرنے کے بعد اگر UK کی ایک بندہ کرنا چاہے، ایک اسٹوڈنٹ کرنا چاہے، اس کے بعد بیرسٹر بننا چاہے تو اس کو بینیفٹ کیا ملے گا اور اس کا طریقہ کار پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی، بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے۔ دیکھیں جو ہم ڈگری آفر کر رہے ہیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ جو فورن ڈگریز ہیں UK کی یا US کی جو لا پروگرام ہے پاکستان میں جو اٹیکٹ کرتے ہیں وہ UK کے کرتے ہیں لا پروگرام، اور ان کو ہم ایکسٹرنل پروگرام کہتے ہیں۔ LLB جو ایکسٹرنل پروگرام ہے وہ 3 ایئرس کا ہے پاکستان میں، جس میں کچھ یونیورسٹیز ہیں جو مور دین 20 ایئرس بیک اس کو سے کروا رہی ہیں، اور بکنگم شائر نیو یونیورسٹی یہ گورنمنٹ اسٹیبلش یونیورسٹی ہے وچ واز اسٹیبلش ان 1891، تقریباً آج سے 130 سال پہلے اسٹیبلش ہوئی اور گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے۔ اور یہ یونیورسٹی جو سی ہے
وہ وہاں UK کے اندر اس کی فیس 15,000 پاؤنڈ ہے، جبکہ UAE کیمپس میں اس کی فیس 7,500 پاؤنڈ اپروکسیمیٹلی میں UK کی کرنسی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جبکہ آپ UAE کی کرنسی میں بات کریں گے تو 35,000 درہم ہوگی ان کی وہاں کی کرنسی. اور جب وہی سیم آپ یہ ایئر پاکستان میں کمپلیٹ کریں گے تو فیس 1,500 پاؤنڈ، صرف 1,500 پاؤنڈ ہوگی، جو کہ پاکستانی روپیز کے اندر 4 لاکھ کے ارد گرد بنتی ہے. مزید ڈسکاؤنٹ یہ پاکستان کے لیے اسکالرشپ پروگرام ہے. ایک تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ایک بہت اچھی اپرچونٹی، میں شکر گزار ہوں UK کی یونیورسٹیز کا یا وہاں کے ایک سسٹم کا، جنہوں نے پاکستان کو اور پاکستان جیسے دیگر ممالک کو ایک اپرچونٹی مہیا کی کہ ایک اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ ایک زیادہ پیسے نہ خرچ سکیں، تاکہ سب لائک اسٹوڈنٹس کے پاس بھی ایک اپرچونٹی ہو، وہ اسکالرشپ پروگرام اویل کر سکیں. اور جب آپ وہاں سے ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں، آپ کی 3 سال کی ڈگری کمپلیٹ، تو ایگزامینیشن فیس بکنگھم شاہ یونیورسٹی کی LLB ایکسٹرنل پروگرام کی اور ٹوٹل 3 ایئرس کی 5,000 پاؤنڈ ہے، جو کہ ایک انتہائی معقول ہے. اگر آپ UK میں یہ تعلیم حاصل کریں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا 45,000 پاؤنڈ تو صرف اور صرف ٹیوشن فیس ہے، اور پھر تقریباً 12,000 پاؤنڈ اب اپروکسیمیٹلی کہتے ہیں پر اینم بورڈنگ اینڈ لاجنگ کے ہوتے ہیں، جو 36,000 پاؤنڈ 3 سال کے بنیں گے. تو اگر اپروکسیمیٹلی سب فارم جمع کر لیں تو یہ 80,000 پلس ٹرپ چلا جاتا ہے سارا آپ کا، چاہے آپ LLB کر لیں چاہے بیچلر کر لیں. ایک تو یہ ایک بڑا بینیفیشل پروگرام ہے جو کہ کرنا چاہیے. آپ کے سسٹم کے تھرو اگر ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہے سوری ٹو کٹ یو آف، تو اس کو کتنے پاؤنڈس کا ڈسکاؤنٹ تقریباً ملتا ہے؟ یہ دیکھیں جس سسٹم میں یہ ڈسکاؤنٹ، یہ اس کو اسکالرشپ پروگرام ہے پاکستان کے لیے، یہ اگر کر رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر UK میں کرے گا 15,000 پاؤنڈ، اور وہی جیسے میں نے بتایا UAE میں کرے گا تو 7,500 پاؤنڈ، اور پاکستان میں کرے گا جسٹ 1,500 پاؤنڈ. دس از اے ہیوج ڈفرینس، ہیوج بینیفٹ. ایک تو یہ پہنچے گا. جہاں تک آپ نے کہا بیرسٹر بننے کا، ڈیفینیٹلی بیرسٹر بننا تو والدین کی خواہش ہے، میرے والد صاحب کی خواہش اور باقی سب کی خواہش یہ ہوتی ہے جی بنے بیرسٹر بنے. لیکن جس زمانے میں ہم نے تعلیم حاصل کی، اس کو تعلیم کے لیے ہمارے پاس اپرچونٹی صرف UK جانا تھا. نہ صرف UK جانا، وہاں کے ویزا حاصل کرنا، وہاں جا کے ایک اچھی خاصی آپ کے پاس ایک رقم کا انتظام ہونا چاہیے، اور والدین کو پھر مستقل طور پر وہ پیسے بھیجتے رہنا چاہیے، تب جا کے آپ سولسٹر یا بیرسٹر UK میں بنتے ہیں. لیکن یہ گزشتہ کچھ 4 سے 5 سال میں کووڈ کے بعد تو خاص طور پہ 4 سے 5 سال میں ایک ٹرینڈ عام ہوا کہ آپ دنیا کو اوپن کریں اور ان کو بھی، لوگوں کو بھی اپرچونٹی دیں. اب ہم نے یہ سسٹم اس کو مزید اس کو بہتر یہ کیا کہ دیگر یونیورسٹی جہاں ہمارے بکنگھم شاہ یونیورسٹی اور دیگر سے پہلے یونیورسٹی پاکستان میں آئیں، ان کے لوگوں کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کریں، پہلے تو ڈگریاں کمپلیٹ کریں اور انتہائی معقول ریٹ میں، ایجوکیشن فار آل، تاکہ ہر بندے کو ایک اپرچونٹی ہو کہ وہ فوراً ڈگری لے سکے. اور دوسرا، اس کو ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد بارٹلا ایک ڈریم ہے، جیسے میں نے عرض کیا میرے فادر ہیں اور ان کا بھی بڑا ڈریم تھا، ہم نے اس لائن کو اڈاپٹ کیا اور محنت کی. تو اس میں اب یہ ہے بارٹلا آپ یہاں تیاری کر سکتے ہیں. ایڈوانٹیج ڈیفینیٹلی ہے، 2 طرح کے پارٹ ہیں. پہلی تو بات میں آپ کو UK کے اندر 4 بار ہیں جس کو ہم انس کہتے ہیں، جس میں ہم گرین کہیں گے، لنکرنگ کہیں گے، انر ٹیمپل اینڈ مڈ ٹیمپل، یہ 4. لیکن ہم پریفر کس کو کرتے ہیں؟ ہم پریفر کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے لنکرنگ پہ اپنا انرول کرایا، ہم اپنے آپ کو بیرسٹر بطور بیرسٹر انرول کرانا پسند کرتے ہیں لنکرنگ پہ جا کے. تو وہ ہمارے پاس ان کے 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم یہاں تیاری کریں، جو 6 سے 8 ماہ LLB کمپلیٹ کریں بکنگھم شاہ یونیورسٹی سے، پھر ہمارے ہی کیمپس جو یہ حلیم انسٹیٹیوٹ فیس 5 میں بنایا ہے، یہاں تیاری کریں 6 سے 8 مہینے یہاں تیاری ہو، اور تیاری ہونے کے بعد ہم وہاں بورڈ میں ایک اپلائی کرتے ہیں ایگزامشن. ڈیفینیٹلی 2 طرح کے اس کے پارٹ ہیں. ایک ہے جو آپ نے دینے ہیں، آپ کے لازمی ماڈیول، وہ آپ کے ایگزامٹ ہو جاتے ہیں. دوسرے ہیں 7 پیپر ہیں جس کے اندر 4 کمپلسری ہیں اور 3 اسائنمنٹ بیسڈ ہیں. وہ بھی آپ کو UK جانے دینے پڑتے ہیں. BPPA ایک یونیورسٹی ہے، وہ وہاں آپ انرول کراتے ہیں، وہاں فیس جمع کراتے ہیں. صرف آپ 4 ویک سے لے کے 8 ویک کے لیے وہاں جاتے ہیں اور وہاں آپ جا کے ایگزام دیتے ہیں. اور جس بار میں آپ نے اپنے آپ کو رول کرانا ہوتا ہے، وہاں ان کے لیکچر ہوتے ہیں، 10 کے قریب لیکچر ہوتے ہیں، یا کسی کے 12 ہیں، کسی کے 8 بھی ہیں. وہ آپ لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو وہاں کا ایتھکس پتہ لگ جائے. تو پھر آپ وہ جا کے وہاں ایگزام کلیئر کرتے ہیں، جس سے آپ کی جو کاسٹ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، اور آپ کو بیرسٹر آپ وہاں بطور وکیل
پریکٹس کر سکتے ہیں جس کو ہم بارسٹر کہیں گے. اور آپ کے پاس ڈیفینیٹلی آپ پاکستان میں ڈگری کمپلیٹ کر رہے ہیں تو میں شکر گزار ہوں پاکستان بار کونسل کا اور پنجاب بار کونسل کا. ان لوگوں نے بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے آسانیاں پیدا کی ہیں. اور میں شکر گزار ہوں جج صاحبان کا جنہوں نے لا گیٹ کی صورت میں آسانیاں پیدا کی ہیں اور ایک لیگل ایجوکیشن کے سسٹم کو مزید بہتر کیا ہے. اس سے یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل پروگرام کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی یہاں وہ لا گیٹ پیپر کلیئر کرتے ہیں باقی دیگر اسٹوڈنٹس کی طرح, اور وہ بھی یہاں بطور وکیل انرولڈ ہوتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں. اور بے شمار وکیل ایسے ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں ایکسٹرنل پروگرام میں اور کامیاب وکیل ہیں, اور میں مطلب ان کا نام آپ کو بتانا شروع کروں, اور ان کی بڑی پارٹیسپیشن ہے اور وہ دن رات محنت کر رہے ہیں اور اس سے کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور ایجوکیشن میں لیگل ایجوکیشن میں اور مزید بہتری ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ جو پروگرامز آفر کر رہے ہیں آپ کے فیوریٹ ان میں سے کون کون سے پروگرامز ہیں جو آپ مینشن کرنا چاہیں گے ڈگری پروگرامز؟ یہ تو آپ نے بڑا ہی مشکل سے کویسچن کیا ہے. آپ کی فیملی میں بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں اس لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ تو سارے ہی پروگرام فیوریٹ ہیں اس لیے کہ میں یونیورسٹی سے ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے وہ ہمیں انہوں نے پہلے 2 پروگرامز دیے, لیکن کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ہمارے پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر لے کے پروگرامز کو فائدہ لے سکیں, تو اس میں ہم نے LLB اور پھر BA بزنس مینجمنٹ اور کمپیوٹنگ اور سائبر سیکیورٹی بھی ہے میرا. کمپیوٹنگ کے اندر جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ IT اور سائبر سیکیورٹی کا دونوں کو ہم نے ایڈ کروایا ہے, کیونکہ یہ اس وقت سائبر سیکیورٹی آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں بہت سارے جگہوں پہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور میں نے تو اپنا آپ سمجھتے ہیں جیسے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی اسی میں لے کے آیا ہوں کہ وہ اور زیادہ ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کر سکے. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بڑی خوبصورت بتانا چاہوں گا جو میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے گزری, کہ جب ہم نے اس کو لیول C جس کو ہم فاؤنڈیشن پروگرام کہتے ہیں جب ہم اس میں ایڈ اپ ہوئے تو ہمارے پاس اس میں کچھ ایسے موڈیولس تھے جو کہ ہمارے پورے BS پروگرام کے اندر موجود نہیں ہے جو کمپیوٹنگ کا ہے. تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ ہم اپنا جو کریکولم ہے ہمیں اس کو بہت زیادہ اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو ہم ماڈرنائز کر سکیں, اس کے اندر انوویشن کر سکیں. اور ابھی ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہمارے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے لیے MSc کا پروگرام ہے اس کو ہم نے 1 ایئر کے اندر اس کی ساری میپنگ کروائی ہے اور بہت جلد ہم اس کو بھی لانچ کرنے والے ہیں. اور پروگرام تقریباً سارے ہی جو ہیں وہ بہت ہاٹ ہیں جو ہمارے پاس اس وقت مارکیٹ کے اندر بچوں کے لیے ضرورت ہے. اور وجی صاحب نے ایک نہایت ہی خوبصورت اس پروگرام میں ایڈیشن کی. انہوں نے کمپیوٹنگ کے لیے ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے ساتھ ایک ہم نے MOU کیا ہے کہ جو بچہ ہمارے ساتھ کمپلیٹ کرے گا اپنی ایجوکیشن کو اور اس کو ہم جو ہے وہ 1 ایئر کی جو ہے وہ اپنے ساتھ وہاں پہ ان کے ساتھ اٹیچ کروائیں گے تاکہ وہ بہتر طریقے سے فوری طور پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں لے کے چل سکیں. وہ کہاں بیسڈ ہے؟ ہاں جو ہمارے پاس یہ DHA کے اندر ہی ہے جو ہمارے کیمپس کے ساتھ ہی سافٹ ویئر ہاؤس ہے. تو ہم نے کمپیوٹنگ کے تمام بچوں کو وہاں سے لیا ہے. اسی طرح ہم نے مختلف جو فارمز ہیں ان کے ساتھ ہم نے بزنس مینجمنٹ کے حوالے سے جو بچے ہیں ان کو بھی ہم ان کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تاکہ وہ پریکٹیکل ورک سیکھیں اور اپنی آفٹر 2 ایئر جو ہیں وہ اپنے لیے کسی بھی جگہ پہ اپنی امیگریشن کو یا کسی بھی اپنے پروسیس کو کمپلیٹ کر سکیں. سر وجی لاسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا ایک بہت وسیع ایک تجربہ ہے ان ٹیچنگ لا اینڈ لیگل اسٹڈیز ٹو اسٹوڈنٹس. تو اس وقت جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت گیٹ کا امتحان دینے والے ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیے میں جو لا گیٹ کے اسٹوڈنٹس کو ایک چیز بات بتانا چاہوں گا کہ جب لا 2 طرح کا میں ویسے بھی ہے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہوں. لوکل 5 ایئرس کا لا جو سا پاکستان میں جو یونیورسٹیز کو آفر کرتی ہیں وہ 5 ایئرس کا ہے. ایکسٹرنل پروگرام جو ہے وہ 3 ایئرس کا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جب ہم فیلڈ میں آتے ہیں فیلڈ میں جو لا کی جو ڈیمانڈ ہے اور جو ریکوائرمنٹ ہے مختلف ہے جو ہم کتابوں میں ہم نے پڑھا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ اسٹوڈنٹ کو فرق فیل ہوتا ہے. اور جو پیپر بنانے والے پیپر سیٹ کرنے والے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو پیپر ہو وہ پریکٹیکل بیس ہو. اب اسٹوڈنٹ یہاں جو آتے ہیں وہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹس کو صرف اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے جب لا گیٹ کا پیپر دیں ایک تو کنسنٹریٹ کریں ان کے تمام پارٹ پہ. وہ ڈفرینٹ پارٹ ہیں ان کے ایکول نمبر ہیں. ایک تو اس کے اندر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے
ایک تو یہ سمجھیں. دوسرا یہ وہ سمجھیں کہ کچھ پریکٹیکل اس کے اندر جیسے ایتھکس کے ہیں, کچھ ایسے اس کے اندر چیزیں سلیبس میں شامل کی گئی ہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھی ہمارے فیوچر کے جو وکلا ہیں, جو فیوچر کے وکلا آنے والے ہیں, وہ ایک نالج بیس چیزیں حاصل کر چکے ہیں, ان کے پاس ہوں, اور وہ چیزیں اچھے طریقے سے اس کو ڈلیور کر سکیں. تو میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ایک تو لا گیٹ کی پراپر تیاری کریں کم سے کم 2 ماہ, اور پیپر دیتے ہوئے کنسنٹریشن کریں, اس کو ڈیوائڈ کریں پارٹ کو ٹائم کے حوالے سے. سپوز 3 آور ہیں اور 6 پارٹ ہیں, تو آپ ٹائم ڈیوائڈ کریں. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جی پارٹ, میں نے اکثر لا گیٹ کے اسٹوڈنٹ سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جی میں تو صرف اتنے کویشچن کر سکا, 2 یا لاسٹ 10 منٹس ہو گئے صرف ٹائم مینجمنٹ میں. مجھے ایک فیل ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ کا ایک ایشو ہے. دوسرا میں یہ بار بار ایک بات پہ زور دوں گا, اپنے تمام وکلا جو بننے والے آنے والے وکلا ہیں, یہ میں ان کو بھائی کہوں گا اپنا, اور ان کی میں خیر مقدم کروں گا, اور ان کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ پریکٹیکل بھی جائیں, آپ عدالتوں میں جائیں, آپ چیزوں کو سمجھیں, یہ آپ کے کام آتی ہیں. آپ نیوز پیپر لازمی ریڈ کریں, آپ کرنٹ افیئرس کے لازمی دیکھیں پروگرام. یہ بڑی بعض کا ایرلیونٹ سی چیزیں فیل ہوتی ہیں, نہیں یہ ریلیونٹ نہیں ہیں. یہ لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے, آپ لا اسٹوڈنٹ نہیں رہے گا, آپ ایک پریکٹیکل لائر بننے جا رہے ہیں. آپ لائر کے طور پہ آپ نے یہ آپ کے پاس نالج بہت زیادہ ہونی چاہیے. یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو نیوز پیپر کا بھی پتہ ہو, آپ کو کرنٹ افیئر کا بھی پتہ ہو, آپ کو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو جو وکیل ہوتے ہیں وہ بڑے ویجیلنٹ ہوتے ہیں, تو میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا ان کو ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے, کرنٹ افیئر میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے, اور ڈیفینیٹلی ان کو اس کا فائدہ لا گیٹ میں ملے گا. وہ کئی ایسے کویشچن بھی آئیں گے, اکثر بات کر کے بھی میں نے دیکھا 1-2 جگہ, انہوں نے کہا یہ تو آؤٹ آف سلیبس ہے. آؤٹ آف سلیبس تو ہو سکتا ہے, پر آؤٹ آف پاکستان تو نہیں ہو سکتا, آؤٹ آف کرنٹ افیئر تو نہیں ہو سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, میں ابھی دیکھیں آج کل کے سینیریو میں اب نمبر آف کیسز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں, جس کے لیے ٹی وی کے لیے ہم 6-6 گھنٹے بیٹھ کے دیکھتے ہیں, فلاں جگہ سے فیصلہ آنے والا ہے, فلاں چیز کے فلاں صاحب کے خلاف آنے والا ہے, اور اس کی ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو کرنٹ افیئر پہ فوکس رکھیں, اور کم سے کم ہم یہ چیزوں کو دیکھیں کہ جو ہمارے پریکٹیکل کیا ہو رہا ہے ہم جا کے عدالتوں میں سیکھیں. اس کا ہمیں لا گیٹ میں بھی فائدہ پہنچے گا, اور مزید جب ہم پاس کرنے کے بعد جب ہم پریکٹیکل میں آئیں گے اس کا مزید ہمیں فائدہ پہنچے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ہاں, اس میں ہماری جو لا ٹیم ہے انہوں نے لا گیٹ کے لیے, لیٹ کے لیے اور سی لا کے لیے کچھ پروگرام ڈیزائن کیے ہیں, اور ان کو بھی ہم نے پریپریشن کے لیے بالکل جس طرح ہمارے پاس ایک فارن ایجوکیشن پروگرام ہے تو اس کا کریکولم ڈیولپ ہوتا ہے, تو اس میں ہم نے گائیڈڈ لرننگ آورس GLH اس کو ہم بولتے ہیں, اور TQT ٹوٹل کوالٹی ٹائم اس کو بھی ہم نے ایڈ کیا ہے. جو ویوا جی صاحب نے بات کی ہے کہ وہ بچے کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس سبجیکٹ کے لیے اتنا ٹائم لینا ہے, اور اس کویشچن کے لیے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے اس کو سلیوشن کرنے کے لیے, تاکہ اس بچے کو ایک کمپلیٹ گائیڈ لائن مل سکے کہ اس نے اپنے پروگرام کو سالو کیسے کرنا ہے, اور کون کون سے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر وہ زیادہ لے کے کام کرے گا تو بہتر طریقے سے تیاری کر سکے. سر وجی الدین خان, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آن رائل گیسٹ ود زین خان. بہت شکریہ آپ کا بلانے کا اور معلومات ہم پہنچانے کا, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ارنسٹ فہیم, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے رائل گیسٹ آج بنے. تھینک یو سو مچ زین, اور بہت اچھا لگا اس سارے پروگرام کے, اور اس سے میں جو ہیں وہ مختلف جو معلومات ہیں وہ ہم تمام لوگوں تک ہم پہنچانے کے آپ کا شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ. جی یہ تھے ہمارے رائل گیسٹ. آج ہم نے ڈسکس کیا ایجوکیشن کے ٹاپک پہ, فارن ایجوکیشن ان پاکستان کے ٹاپک پہ, اینڈ اسپیشلی امپورٹنس آف ایجوکیشن ان پاکستان کی ٹاپک پہ ہم نے ڈسکس کیا. until the next episode of Royal Guest with Zain Khan, keep on watching Royal News. Take care. Assalamu alaikum.